مالا قسط نمبر 1 پارٹ 2۔ وہ تیز تیز چلتی ظہیر کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس کی ہیلز گیلے نشانوں کی قطار اپنے پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ ظہیر نے سر اٹھا کے دیکھا۔ مالا کے بال نم تھے اور چہرے پہ پانی کے قطرے تھے۔ آواز اونچی تھی۔ میں کیا سن رہی ہوں؟ ہتھیلیاں میز کے کناروں پہ رکھے وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اوشین بیچ دیا ہے؟ غصہ نہیں تھا، بے یقینی تھی، حیرت تھی۔ آفس کی کھڑکی کے شیشے پر تڑا تڑ بوندیں برس رہی تھیں، گویا آسمان سے پتھر برستے ہوں، ہر پتھر پہ کسی کا نام لکھا ہو۔ ظہیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ ہاں، میں نے ایک لبنانی گروپ کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ وہ چند لمحے ہل نہیں سکی، نہ پلک جھپکی، نہ سانس لیا۔ اس کے ذہن نے بات کو جذب بھی نہیں کیا تھا۔ تم نے کیا ہے؟ میز سے ہاتھ اٹھائے، سیتی کھڑی ہوئی۔ میرے کچھ ذاتی مسائل چل رہے ہیں، مجھے پیسے چاہیے تھے، سوری میں تمہیں پہلے نہیں بتا سکا۔ پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی شناسا مردانہ آواز، باس، آپ کا فون باہر گرا ہوا تھا، مسلسل بجے جا رہا ہے۔ کہنے والا خود ہی خاموش ہو گیا، آگے آیا اور میز پہ کشمالہ کا فون رکھ کے واپس ہو گیا۔ تم مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسی طرح ظہیر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ انہوں نے اپنا سٹاف لانا ہے، مالا میں ہر ایک کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، سب اپنا کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ قدرے جھنجھلایا۔ میں نے کہا نا مجھے پیسے چاہیے تھے، بہت ضروری۔ ظہیر تم مجھے بتائے بغیر ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ اس کو لگا اسے سانس نہیں آ رہا۔ میں کر سکتا ہوں، میں ریسٹورانٹ کا مالک ہوں، ہمارے درمیان کوئی ایسی بات طے نہیں ہوئی تھی جس سے یہ میرا حق سلب ہو جائے۔ مالک؟ تم مالک ہو؟ ظہیر، میں نے یہ ریسٹورانٹ بنایا ہے تمہارے ساتھ، اپنے انہی ہاتھوں سے، اور تم نے 1 منٹ میں اس کو بیچ دیا؟ اس نے خود کو بولتے سنا۔ تب کسی اڑتے تیر کی طرح ایک فکرہ ذہن میں پیوست ہو گیا۔ وہ اپنا سٹاف لائیں گے؟ تم کہہ رہے تھے کہ میں اور ہمارا سٹاف ہم سب جاب لیس ہو گئے ہیں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ظہیر کے چہرے پہ ملال ابھرا۔ مالا، تم اتنی قابل، اتنی ٹیلنٹڈ ہو، تم کچھ بھی کر لو گی یار، میرا مسئلہ سمجھو۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ظہیر کے آفس سے نکلی تو ذہن شل تھا، اسے اپنے آفس تک جانے کے لیے ٹیرس عبور کرنا تھا۔ وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی، زرد جوتے مزید گیلے ہوتے گئے۔ اس نے ٹیرس کی دیوار پر ہاتھ پھیرا۔ یہ وال ٹائلز اس نے سلیکٹ کی تھیں۔ گراس ٹیرف کتنے ملی میٹر رکھنی ہے یہ اس نے طے کیا تھا۔ فال سیلنگ کا ڈیزائن، لائٹنگ کس طرز کی کرنی ہے، ریسٹورانٹ کا تھیم اور مینیو کیا ہوگا، سب اس نے طے کیا تھا۔ ہر شے پر ظہیر کا پیسہ اور کشمالہ مبین کے 5 سال لگے تھے۔ ایک دم قطروں کا راستہ رک گیا۔ کشمالہ نے چونک کے گردن موڑی۔ پانی کی بوچھاڑ کے پار وہ بھوری آنکھوں والا نوجوان بازو لمبا کر کے اس کے اوپر چھتری تانے ہوئے تھا۔ آپ بھیگ رہی ہیں، وہ فکر مندی سے بولا۔ کشمالہ چند ثانیے اس کا چہرہ تکتی رہی، پھر مڑ گئی۔ ابھی ذہن کے اندر کوئی منظر جذب نہیں ہو رہا تھا، اسے جلد سے جلد کھلے فضا میں واپس جانا تھا، اوشن سے دور، ظہیر سے دور، اس سب سے دور۔ بارش شام تک وقفے وقفے سے برستی رہی، لگتا تھا کوئی بادل پھٹ گیا ہے یا شاید کسی کا دل تھا۔ وہ بتیاں بجھائے اندھیر لاؤنج میں صوفے پر لیٹی رہی۔ اس کا جوڑا ڈھیلا ہو چکا تھا اور رونے سے سارا مسکارا بہہ گیا تھا۔ ظہیر نے کب بیچا ریسٹورانٹ؟ اس سے علم کیوں نہیں ہوا؟ یہ شاید اسے علم ہو سکتا تھا۔ وارننگ سائنز عرصے سے آ رہے تھے۔ چند ہفتے پہلے اوشن میں ظہیر کے کوئی لبنانی دوست آئے تھے، کم سے کم ظہیر نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے دوست ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ریسٹورانٹ میں نہیں بیٹھا، ساری جگہ گھما پھرا کے انہیں آفس میں لے کر بند ہو گیا۔ اور ہاں، اس نے سن رکھا تھا کہ ظہیر کی بیوی کا اصرار ہے وہ دونوں اس کے ماں باپ کے پاس آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں۔ کوئی خاندانی مسئلے تھے۔ ظہیر نے اس سے پہلے بھی چند بڑے فیصلے مالا کو اعتماد میں لیے بغیر کیے تھے۔ اسے تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ کبھی اس پر اعتبار نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی اس نے کیا۔ مالا باجی، جانے مغرب ڈوبے کتنا وقت بیتا تھا جب ٹیرس کا دروازہ بجنے لگا۔ وہ مانی کی ملازمہ آئی تھی۔ وہ بدقت اٹھی، آنکھیں صاف کیں، بال کانوں کے پیچھے سے اور دروازہ کھولا۔ نسرین کے ہاتھ میں کانچ کی پلیٹ تھی جس پہ چاکلیٹ براؤنیز رکھی تھی۔ یہ آپ کی ممانی نے بھجوائی ہیں، نیچے نگینہ آنٹی آئی ہوئی ہیں۔ اور ہاں، آپ کا فون آف ہے، آپ کی امی جی کی کال آئی تھی، پریشان تھی، ان کو کال کر لیں۔ جلدی جلدی بتا کے وہ مڑی
اور واپس پلٹی۔ اور ٹیرس کی لائٹ تو جلا دیں۔ وہ چونکی۔ اس نے واقعی آج کوئی بتی نہیں جلائی تھی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، وقت کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ براؤنیز کی پلیٹ اس نے سینٹر ٹیبل پہ رکھی اور خود وہ وضو کرنے چلی گئی۔ قضا نماز ادا کی اور وہیں جائے نماز پہ زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ پھر سے گرنے لگے۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا اللہ تعالیٰ؟ میں لوگوں کے دل نہیں دکھاتی، زکوٰۃ ادا کرتی ہوں، صدقے دیتی ہوں، میں تو چوٹی تک کو نہیں مارتی، پھر بھی میری جاب چلی گئی۔ اتنا بڑا سیٹ بیک۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن کیا دعا مانگے؟ میں اب کہاں سے شروع کروں دوبارہ؟ 5 سال میں نے اس شہر میں اوشن کو سیٹ کیا، اپنی ایک سوشل لائف بنائی، اور ایک ہی دن میں سب ملیا میٹ ہو گیا۔ نظریں اندھیر لاؤنج میں نصب بک شیلف تک اٹھیں۔ اوپر سے پتہ نہیں کون میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں کیا کروں اللہ تعالیٰ؟ وہ واپس صوفے پر آ کے بیٹھی، روئی روئی آنکھیں میز پر رکھی براؤنیز پہ جمی تھیں۔ صبح تک وہ ایک اچھی جاب کی مالک تھی، ایک نیا بزنس پلان کرنے جا رہی تھی، اس کے پاس گھر جانے کا وقت بھی نہیں ہونا تھا، زندگی مصروف اور پر امید تھی۔ شام ہونے سے پہلے وہ جاب لیس تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر پہلے اندھیرے کو دیکھا۔ اس وقت وہ ہمیشہ ریسٹورانٹ میں ہوتی تھی۔ یہ گہما گہمی کا وقت ہوتا تھا، لیکن آج وہ واپس زیرو پہ پہنچ کے گھر بیٹھی تھی۔ وہ میٹھے کی شوقین نہیں تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ بیکری بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جن کو چاکلیٹ اور آئس کریمز خوش کر دیتی ہیں۔ ذرا سا میٹھا کھانے پر اسے پانی کا گھونٹ بھر کے اس کے ذائقے کو ختم کرنا پڑتا تھا، لیکن جہاں تک آج اتنا سب کچھ غلط ہو چکا تھا، وہاں براؤنیز ہی صحیح۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھایا اور بائٹ لی۔ میٹھی سی کڑواہٹ منہ میں گھل گئی۔ پھر اس نے موبائل فون آن کیا۔ ماں کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے کال بیک کی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ماں کی اس کی آواز سے کھل اٹھی۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھیں؟ میں کام میں بزی تھی۔ تمہاری ممانی تو کہہ رہی تھی شاید سوئی پڑی ہے، آج بتیاں بھی نہیں جلائیں۔ اف، لاہور تک بتا دیا انہوں نے کہ مالا نے بتی نہیں جلائی۔ میں کام کر رہی تھی ماں، وہ جھنجھلا گئی۔ ماں خاموش ہو گئی۔ تم نے آج ظہیر کو اپنا کوئی نیا بزنس پلان دینا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا۔ آواز آہستہ ہو گئی۔ آپ نے دعا مانگی تھی؟ ہاں بیٹے، میں نے دعا مانگی تھی کہ وہ ہو جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اصل میں کام نہیں بنا۔ ظہیر انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ آواز کو نارمل بنانے کی کوشش کی۔ شاید وہ باہر شفٹ ہونے کا سوچ رہا ہے، کہہ رہا تھا شاید ریسٹورانٹ بیچ بھی دے۔ وہ اتنی جلدی اتنی بڑی بات نہیں بتا سکتی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے ماں خاموش ہو گئی۔ مالا، ان کی آواز ویسے ہی پرسکون تھی، اس نے تمہیں بتائے بغیر ریسٹورانٹ بیچ دیا ہے نا؟ مالا کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گرنے لگے۔ اس نے بدقت لبوں پر ہاتھ رکھ کے سسکی اندر روکی۔ کیسے پتہ چل جاتا ہے ماں کو ہر بات کا؟ دفع کرو اس کو، تم گھر آ جاؤ، عزا کی شادی بھی ہے نا، مل کے اٹینڈ کریں گے۔ انہوں نے بڑے تحمل سے بات بدل دی۔ ماں کو اس کی کام کی کامیابی یا ناکامی سے کبھی فرق نہیں پڑا تھا۔ ان کو بس 2 چیزوں کی فکر ہوتی تھی کہ ان بچوں نے نماز پڑھی یا نہیں، یا ان کے بچوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ ماں کی کال بند ہوئی تو کچھ دیر بعد ماہی کی ویڈیو کال آنے لگی۔ اسے معلوم تھا خبر کینیڈا تک پہنچ گئی ہوگی۔ ماں بتا رہی تھی ظہیر نے تم سے پوچھے بغیر ریسٹورانٹ بیچ دیا۔ ایپرن پہنے کچن میں کھڑی ماہی شدید غصے میں لگ رہی تھی۔ چھوٹے بال پونی میں بند تھے اور ہاتھ میں کفگیر تھا۔ اس کے اپنے مسئلے تھے ماہی، اس نے ماہی سے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مسئلے کی ایسی کی تیسی، اور تم ایسے نہ جاب چھوڑ دینا، ریسٹورانٹ کی 2-4 کھڑکیاں توڑ کے آنا، اور میں تو اس ظہیر کو پاکستان میں ایسا بدنام کروں گی تم دیکھنا۔ میرے ساتھ اس کے کچھ رشتہ دار ایڈ ہیں فیس بک پر، یہ اپنے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، میں بتا رہی ہوں۔ ماہی کفگیر گھما گھما کے کہہ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہیں سے ظہیر کا سر توڑ دے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی ماہی، میں پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہوں، وہ روحان سی ہو کے بولی۔ ماہی کچھ کہنے لگی، پھر بھویں اکٹھی کی۔ تم کیک کھا رہی ہو؟ تمہیں میٹھا کب سے پسند ہو گیا؟ کیک نہیں، براؤنیز ہیں، وہ بھی تمہاری فیوریٹ بیکری کی، ممانی نے مہمانوں کے لیے بنوائی ہیں، کوئی نگینہ آنٹی آئی ہوئی ہیں۔ اس نے آنسو رگڑ کے صاف کیے اور براؤنی کی ایک اور بائٹ لی۔ ذہن دوسری طرف لگانا چاہا۔ ہمارے کون سے رشتہ دار نگینہ آنٹی؟ وہ دبئی والی عزا کی شادی کے لیے آئی ہوئی ہیں، ممانی کی کزن ہے، اور ہمارے بابا کی بھی دور کی کزن ہے، وہی جن کا بیٹا رائٹر ہے زیاد سلطان۔ اس کی کتاب کا نیو یارک ٹائمز نے ریویو بھی کیا تھا، میں اسے انسٹا پہ فالو کرتی ہوں۔
اچھا ہوگا، مجھے یاد نہیں، اس کی یادداشت میں کوئی زیاد سلطان نہیں تھا۔ او ہو، یاد کرو، سہیل کی شادی پر ہم ان سے ملے تھے جب اس کمبخت پارلر والی نے میرے بال خراب کر دیے تھے۔ ماہی کا پسندیدہ لفظ کمبخت تھا۔ کوئی اچھا لگتا تو دیکھو کمبخت کتنا اچھا لگ رہا ہے، کوئی برا لگتا تو وہی ہے کمبخت۔ بس مجھے پتہ ہے نگینہ آنٹی اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے آئی ہیں پاکستان۔ عزا کی شادی کا تو صرف بہانہ ہے۔ تم کیسے کرتی ہو ماہی؟ کینیڈا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کے تمہیں کیسے سارے پاکستان کی خبریں مل جاتی ہیں؟ چلی ویک ایک گاؤں نہیں ہے، تمہارے اسلام آباد سے بڑا ہے۔ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ اس نے فون بند کر دیا اور مالا یہی چاہتی تھی، اسے کچھ وقت اکیلے درکار تھا۔ براؤنیز ہاتھ میں لیے وہ ٹیرس پہ آ گئی۔ اس نے ابھی تک وہاں کی بتی نہیں جلائی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا جوڑا کھل گیا تھا اور اب وہ اس کے کندھوں پر بکھرے تھے۔ ٹیرس گیلا، بلکہ ٹیرس کیا، ساری کالونی گیلی تھی۔ جگہ جگہ چلتے اسٹریٹ پولز رات کا اندھیرا دور کرنے میں ناکام تھے۔ وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑی تازہ ہوا کو سانس کے ذریعے اندر اتار رہی تھی۔ ذہن پھر سے ظہیر کی طرف چلا گیا۔ قانونی طور پر ظہیر نے کچھ غلط نہیں کیا تھا اور اخلاقی طور پر اس نے کچھ درست نہیں کیا تھا۔ نیچے سے آتی آواز نے اس کا دھیان بٹایا۔ اس نے گردن جھکا کے جھانکا۔ نگینہ آنٹی لوگ پورچ میں کھڑے تھے، غالباً رخصت ہو رہے تھے۔ ممانی اور ماموں ان کو سی آف کرنے گیٹ تک آئے تھے۔ نگینہ آنٹی سر پر سفید دوپٹہ لیے ہوئے تھی، کندھوں پر شال تھی، باوقار سی لگتی تھی۔ مالا نے بہت عرصے پہلے ان کو دیکھا تھا۔ ان کے بارے میں ہمیشہ یہی سنا تھا کہ بہت نیک خاتون ہے جن کا ایک فرما بردار سا بیٹا ہے جو اسے یاد نہیں تھا۔ وہی بیٹا اس وقت ماں کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اس کی کشمالہ کی طرف پشت تھی۔ اس نے مزید گردن اونچی کر کے دیکھنا چاہا۔ وہ دروازہ بند کر کے کار کی دوسری جانب آ گیا۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ماموں کو ایک دفعہ پھر خدا حافظ کہا اور ڈرائیونگ ڈور کھولا۔ اب اس کا چہرہ مالا کے سامنے آیا۔ وہ کافی قد دراز تھا، بال سلیقے سے سیٹ کیے تھے، جینز پر سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے آستین کف سے فولڈ کیے ہوئے تھے، سانولی رنگت اور پرکشش نقوش، ایسے کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے مسئلے بھول کے اس کو دیکھے گئی۔ ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم، اس کے ذہن میں یہی الفاظ آئے تھے۔ تو یہ تھا زیاد سلطان، انٹرسٹنگ۔ دروازہ کھولتے ہوئے زیاد کی نظر اوپر اٹھی، جیسے اسے احساس ہو گیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو ایک ہاتھ ریلنگ پہ رکھے دوسرے سے براؤنی کھا رہی تھی، گڑبڑا کے جلدی سے پیچھے ہوئی۔ دل زور سے دھڑکا۔ اوف، کتنا برا لگا ہوگا اسے، مگر نہیں، ٹیرس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، زیاد کو نظر نہیں آیا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ گاڑی کے ٹائر باہر نکلنے کی آواز آئی تو واپس سیدھی ہوئی، پھر ٹیرس کی بتی جلائی اور اندر آ گئی۔ آج آپ جلدی چلی گئی، اس لیے پوچھ نہیں سکا۔ اندر آ کے موبائل اٹھایا تو کیف کا میسج سامنے تھا۔ صبح کتنے بجے آؤں کام پر؟ ذرا دیر کے لیے وہ اپنا غم بھولی تھی، ایک دم سے سب تازہ ہو گیا۔ اس نے 9 بجے لکھ کے بھیج دیا۔ اسے صبح ایک دفعہ پھر اوشن جانا تھا۔ وہ صوفے پر آلتی پالتی کیے بیٹھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا۔ اسے وہ کانٹریکٹ پڑھنا تھا جو ظہیر نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اسے یاد تھا وہ بنا 3 ماہ کے نوٹس کے اسے جاب سے نہیں نکال سکتا تھا، اور اگر وہ نکالتا تھا تو اسے کتنا مداوا بھرنا تھا۔ وہ ظہیر سے لڑائی نہیں کرے گی، نہ وہ اس پہ چیخے گی، نہ اس کو الزام دے گی۔ یہ اس کی فطرت میں نہیں تھا، لیکن وہ اس سے اپنا حق ضرور لے گی۔ اگلی صبح گزشتہ روز جیسی روشن اور خوبصورت اتری تھی، لیکن کشمالہ مبین کے لیے سارا شہر بے رونق اور اداس ہو گیا تھا۔ وہ کاغذوں کا پلندہ لیے صبح صبح ظہیر کے آفس میں گئی اور دروازہ بند کیا۔ اسٹاف اور ویٹرز آس پاس ستونوں اور دیواروں کے پیچھے کھڑے ہو کر سننے لگے۔ سارا ماحول سہما ہوا اور اداس تھا۔ کیف اس کے انتظار میں باہر کاؤنٹر کے ساتھ اونچے سٹول پر بیٹھا تھا، کاؤنٹر ٹاپ پر رکھے کافی مگ میں چمچ ہلاتے ہوئے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی، اس نے نظریں اٹھا کے دیکھا، وہ زینے اتر رہی تھی۔ آج اس نے سیاہ لمبی قمیص کے ساتھ سفید دوپٹہ کندھے پر ڈالا ہوا تھا، بالوں کا جوڑا بندھا تھا اور ایک لٹ دائیں گال کو چھو رہی تھی۔ آج اس نے ٹاپس نہیں پہنے تھے، پیروں میں سفید ہیلز تھیں اور پیشانی پر ابھی تک بل تھے۔ چہرہ تمتمایا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک باکس تھا جس میں اس کی چیزیں تھیں۔ سب سے اوپر کیکٹس کا ننھا سا گملہ تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے باکس لے لیا۔ تھینکس۔ اس نے ایک سرسری نظر کیف پر ڈالی۔ اس کے نئے جاگرز آج بھی اجلے سفید تھے، البتہ حلیہ وہی، بڑی شیو، ماتھے پر آئے 9 عمر لڑکوں جیسے بلدار بال، ٹی شرٹ پہ کالر والی شرٹ جس کے بٹن آگے سے کھلے ہوئے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ اور ہاتھ پیچھے کو باندھے ہوئے۔ یس باس، مجھے مال تک جانا ہے، تم ڈرائیو کرو گے؟
کار ریموٹ اس کی طرف بڑھایا اور خود آگے بڑھ گئی۔ کیف باکس اٹھائے اس کے 2 قدم پیچھے تھا۔ ایک دم کشمالہ کو احساس ہوا کہ وہ رک گیا ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا۔ وہ ریسٹوران کے ہال کے مرکزی دیوار کے سامنے رکا ہوا تھا۔ گردن اونچی اٹھائے وہ دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیوار پر بذات خود ایک پینٹنگ تھی۔ وہاں ایک منظر بنا تھا، ساحل کی ریت، پیچھے نظر آتا نیلا سمندر جس کی سطح پہ دھوپ چمک رہی تھی، ایک جھولا جو ریت پر ستونوں سے نصب کیا گیا تھا، جھولے پر ایک کتاب درمیان سے کھول کے الٹی رکھی گئی تھی۔ منظر اتنا خوبصورتی سے پینٹ کیا گیا تھا کہ حقیقت کا گماں ہوتا تھا۔ دیوار کے آگے فرش پہ اصلی ریت اور سیپیاں بکھری تھیں۔ وہ صرف پینٹنگ نہیں تھی، 3D پینٹنگ تھی۔ کیف کی نظریں دیوار کے نچلے کونے تک گئیں۔ وہاں مالا کے نام کے دستخط تھے۔ 5 برس قبل کی تاریخ درج تھی۔ اس نے گردن موڑ کے ستائشی نظروں سے مالا کو دیکھا جو اس کی منتظر کھڑی تھی۔ یہ آپ نے پینٹ کیا ہے؟ ہوں، چلیں؟ وہ کسی بنا تاثر کے بولی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گہری سانس لے کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ آپ الویژن آرٹسٹ بھی ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پرانی بات ہے، وہ جیسے اس کی بات کو اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ کیف خاموش ہو گیا۔ راستے میں وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ ایک دو بار نگاہ اٹھا کے کیف کی طرف دیکھا تو احساس ہوا کہ اس نے بیٹھتے ہی بیک ویو مرر کو چھت کی طرف کر دیا تھا تاکہ ڈرائیور اور سواری ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ سفورہ درست کہہ رہی تھی، اس کا کزن ڈیسنٹ ہے، ورنہ ہر ڈرائیور بیک ویو مرر سے اسے ضرور گھورتا تھا۔ سنو، تم ڈرائیورز یونیفارم نہیں پہن سکتے؟ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی بے نیازی تھی جو کبھی کبھی کشمالہ کو کھلتی تھی، لیکن خیر، وہ باہر بھاگتی ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ دھوپ کے باعث سبز اکھیوں کی پتیلیاں سکوڑ رکھی تھیں۔ باس، اب آپ کیا کریں گی؟ اپنے جابز آورز کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ کل ہمیں لاہور جانا ہے 1 ہفتے کے لیے، واپس آ کے اس بارے میں بات کریں گے۔ مال کی پارکنگ میں کیف نے کار روکی تو باہر نکلنے سے قبل مالا نے سرسری انداز میں کہا، مجھے گھنٹہ لگ جائے گا، چاہو تو گھوم پھر لو، چاہے تو بیٹھے رہو۔ کیف نے محض سر ہلا دیا، کچھ کہا نہیں۔ کچھ دیر وہ یوں ہی مال کی راہداری میں چلتی رہی۔ دن کا وقت تھا اس لیے بہت رش نہیں تھا۔ اسے عزا کے لیے گفٹ لینا تھا لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پہلے جب بھی وہ خاندان کی شادیوں پر جاتی اس کو سیلیبریٹی ٹریٹمنٹ ملتی تھی۔ کشمالہ ان سب کی کامیاب انٹرپرینور کزن تھی، اپنے پیروں پہ کھڑی عورت۔ وہ مہنگے گفٹس دیتی تھی، لوگوں سے ملتے ہوئے بھی ہاتھ میں موبائل آن ہوتا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ اسلام آباد میں آفس کو مانیٹر کر رہی ہوتی تھی، لیکن اب اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ سوشل میڈیا سے جلدی سب کو علم ہو جائے گا کہ اوشن بند ہو رہا ہے، ہر کوئی اس سے سوال کرے گا۔ اف، وہ اپنی کیفیت میں چلتی جا رہی تھی، تب ایک احساس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ چلتے چلتے اس نے گردن موڑی، دائیں بائیں پیچھے، وہاں بہت سے لوگ تھے لیکن سب اپنی اپنی سمت میں جا رہے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے جھرجھری سے لے کر جھٹکا، شاید اسے وہم ہوا تھا۔ ایک ڈیزائنر برانڈ سے اس نے ایک کام دار جوڑا لیا، عزا کے ٹیسٹ کے مطابق ٹھیک تھا۔ شاپ سے باہر نکلی تو سیدھ میں ایک بک شاپ نظر آئی۔ اس کی گلاس وال کے اس پار کیف کھڑا نظر آیا۔ وہ کاؤنٹر پر پیمنٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف چلی آئی۔ کیف نے اسے نہیں دیکھا، اس کی کشمالہ کی طرف پشت تھی۔ وہ موبائل کان اور کندھے کے درمیان لگائے شاپنگ بیگز کاؤنٹر سے اٹھا رہا تھا۔ دبی آواز میں کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ کچھ سنائی نہیں دیا، نہ وہ سننے کی خواہش مند تھی۔ کیف اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے پکار۔ وہ ایک دم جھٹکے سے مڑا، موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا، شاپنگ بیگ بھی نیچے گرا، مڑ کے ایک دم پیچھے ہٹی۔ سوری، میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ نہیں نہیں، میں کسی اور خیال میں تھا۔ کیف کی رنگت تبدیل ہوئی، جیسے وہ لمحے بھر کے لیے پریشان ہوا ہو، مگر فوراً سے سنبھل گیا۔ جلدی سے موبائل اٹھانے لگا، کشمالہ کے قدموں میں جو گرا تھا۔ اس نے گردن جھکا کے دیکھا، اس پہ کال ملائی ہوئی تھی۔ وائٹ ہیئر لکھا نظر آ رہا تھا۔ کیف نے جلدی سے فون اٹھایا اور کال کاٹ کے اسے جیب میں ڈال لیا۔ میرا ایک انکل ہے، اس سے بات کر رہا تھا۔ اب وہ پنجوں کے بل بیٹھا شاپنگ بیگ سے نکلا سامان اندر ڈال رہا تھا۔ میں فری ہوں، چلیں؟ اس نے نظر انداز کیا۔ البتہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک اسکیچ بک، چند گریفائٹ پینسلز تھیں جنہیں وہ جلدی جلدی سمیٹ رہا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہوا، نظر کشمالہ کے ہاتھوں پہ گئی، فوراً ہاتھ بڑھایا۔ یہ مجھے پکڑا دیں۔ نو پرابلم، میں اٹھا سکتی ہوں۔ وہ آگے جانے لگی لیکن کیف سامنے آیا
اور ادھر لائیں کہتے ہوئے نرمی سے اس سے شاپنگ بیگ لے لیا۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی تھی، لیکن اسے اچھا لگا تھا۔ اس نوجوان میں بہت مینرز تھے، بس یونیفارم والی بات پر میں ایسے ہی ٹھیک ہوں والا ایٹیٹیوڈ نہ دیتا تو وہ بہترین ملازم تھا۔ کشمالہ کے تجربے کے مطابق ایک ایٹیٹیوڈ والا ملازم زیادہ دیر تک ملازم نہیں رہ سکتا۔ دیکھتے ہیں یہ کتنا عرصہ ٹکتا ہے۔ کافی لیں گی؟ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے کیف نے پوچھ لیا۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ ہاں، میرے لیے ایک ایسپریسو ڈبل شاٹ، رائٹ؟ وہ پرس سے کارڈ نکالتے ہوئے چونکی۔ ابرو تعجب سے اکھٹی کی۔ تمہیں کیسے معلوم ہے میں کیسے کافی پیتی ہوں؟ آپ کی اسسٹنٹ سائکا سے پوچھ لیا تھا۔ وہ مسکرایا، گال کا گھڑا گہرا ہوا۔ نہیں، میں تمہیں اپنا اسسٹنٹ نہیں رکھنے لگی، حالانکہ آپ کو ایک نئے اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے ہاتھ سے کارڈ اچکتے ہوئے مسکرا کے بولا، سائکا کو اوشن جیسی تنخواہ دینا آپ افورڈ نہیں کر سکتی۔ جلد یا بدیر آپ کو کوئی نیا کام شروع کرنا ہوگا۔ اس وقت کم تنخواہ پہ اگر کوئی دستیاب ہے تو وہ میں ہوں۔ کافی لاؤ، شاباش، ابرو سے اشارہ کیا۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کیف نے اسے گھر ڈراپ کیا تو وہ اسے صبح جلد آنے کی ہدایت دیتے ہوئے کار سے نکلی۔ پھر شاپنگ بیگز لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ وہ وہیں گیٹ کے اندر کھڑا موبائل پر اپنے لیے رائڈ بک کروانے لگا۔ اس وقت گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ممانی ورکنگ وومن تھی، بچے اسکول کالجز والے تھے۔ وہ بیگز لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر ٹیرس تک آئی تو رک گئی۔ بیگز وہیں فرش پر رکھ دیے۔ گردن موڑ کے پیچھے دیکھا، وہ موبائل کان سے لگائے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسی پل چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھا۔ کشمالہ کے چہرے کی پریشانی بھانپ کے وہ الرٹ سا ہوا، موبائل نیچے کیا اور سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے۔ ادھر آؤ، اس نے 2 انگلیوں سے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے آیا، سیڑھیاں 2 کر کے پھلانگی، انداز چوکنا تھا۔ ٹیرس کے دہانے پر آ کے وہ رک گیا۔ نظریں فرش سے ہوتی ہوئی داخلی دروازے تک اٹھ گئیں۔ تم نے پوچھا تھا نا میرے پچھلے گارڈز جاب کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ ہے اس کی وجہ۔ کشمالہ نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر خون پڑا تھا، بہت سا خون، جیسے کسی نے پیالہ بھر کے انڈیل دیا ہو۔ خون کے چھینٹے دیوار پر بھی آئے ہوئے تھے اور وہ ابھی تک گیلا تھا۔ کیا یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ وہ احتیاط سے پیر بچاتے ہوئے اوپر آیا، پھر ایک جگہ اکٹھے ہوئے گیلے خون کے ساتھ پنجوں کے بل بیٹھا، گردن جھکا کے غور سے اسے دیکھا۔ ایک گارڈ نے اسی وجہ سے جاب چھوڑ دی تھی، اور دوسرے نے اس لیے کہ کسی نے پتھر مار کے میری کار کا شیشہ توڑ دیا تھا، اور تیسرا، وہ گردن جھکائے بغیر خون کا معائنہ کر رہا تھا، اس کو میں نے خود نکالا تھا، اسموکنگ کرتا تھا۔ اس نے بے چینی سے خون آلودہ فرش کو دیکھا، عجیب وحشت ہو رہی تھی وہ سب دیکھ کے۔ پھر اس نے دیکھا پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا کیف خون کی طرف انگلیاں بڑھا رہا ہے۔ اسے ہاتھ مت لگاؤ، پتہ نہیں کس کا خون ہے۔ کیف نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ واپس سر جھکایا، 2 انگلیاں خون میں ڈبوئیں، پھر سرخ پوروں کو چہرے کے قریب لا کے سونگھا۔ اس کے بعد اسے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان مسلا جیسے کپڑا مسل کے چیک کرتے ہیں۔ یہ خالص خون نہیں ہے، اسے پتلا کیا گیا ہے۔ وہ چونک گئی۔ پتلا؟ کیوں؟ تاکہ یہ جلد خشک نہ ہو اور آپ کے پیروں کے ساتھ لگ جائے۔ اصل خون جلد گاڑھا ہو کے جم جاتا ہے۔ کشمالہ نے سر جھکا کے اپنی سفید ہیلز دیکھی، وہ صاف تھی۔ کیف اب کھڑے ہوتے ہوئے ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ کوئی آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے تھک کے گہری سانس لی۔ اگر تم جاب چھوڑنا چاہتے ہو تو ابھی سے بتا دو، مجھے کل لاہور جانا ہے، میں ڈرائیور کا بندوبست کر رکھوں۔ میں کیوں چھوڑوں گا جاب؟ ٹیشو سے انگلیاں رگڑتے ہوئے وہ حیرت سے بولا۔ اس حرکت سے ڈر کے لوگ خون دے کے ڈر جاتے ہیں۔ میں ایسے انسان سے کیوں ڈروں گا جو بزدلوں کی طرح چھپ کے کسی عورت کے گھر میں خون پھینکتا ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مروڑا ہوا خون آلود ٹیشو اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا آپ کی حفاظت کا، آج میں آپ سے ایک اور وعدہ کرتا ہوں، میں اس شخص کو ڈھونڈ کے آپ کے پاس ضرور لاؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، یقین دلانے والا، بے خوف کر دینے والا۔ اس کے تن اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس نے ممنونیت سے کیف کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ وہ اب سوچتی نظروں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے؟ بتایا نا، یہ لوگ لگوانے نہیں دیتے۔ گھر کے باہر لگا ہوا ہے ایک سی سی ٹی وی، اس میں بھی کبھی کوئی نظر نہیں آیا۔ چوکیدار بھی موجود ہے، وہ کسی کو یوں داخل نہیں ہونے دیتا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ہی آیا ہو۔ وہ ٹیرس کے ریلنگ کے ساتھ چلتے ہوئے نیچے دیکھ رہا تھا۔
گھر کے کسی ملازم کو پیسے دے کر بھی یہ کام کروایا جا سکتا ہے۔ ناممکن۔ ماموں کے ملازم بہت پرانے ہیں، ہم سب ہر موقع پر ان کی مدد کرتے ہیں، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ آپ ان کو پیسے سے خوش رکھتی ہیں اور وہی پیسہ کوئی زیادہ دے تو وہ اس کا کام کر دیں گے۔ پیسہ ہر وقت ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے باس، آپ اس سے کسی کو بھی خرید سکتے ہیں۔ وہ مڈیر سے جھک کے کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بھی؟ کیف ٹھٹک کے رکا، پھر آہستہ سے اس کی طرف پلٹا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوتا ہے نا موویز میں، باڈی گارڈز کو سب سے پہلے خریدا جاتا ہے۔ اگر میرا سٹاکر فرش پہ گرے خون کی طرف اشارہ کیا، تمہیں خریدنا چاہے تو کیا کرو گے؟ لمحے بھر کو ٹیرس پر سناٹا چھا گیا۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ وہ بک سکتا ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں، میں بھی یہی کہوں گا۔ وقت کے ساتھ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں مذاق کر رہی تھی، تم جاؤ، تمہاری رائڈ آ گئی ہے۔ نیچے اوبر بائک پہنچ چکا تھا۔ کیف نے بائکر کو اشارہ کیا، پھر واپس اس کی طرف پلٹا۔ آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ یعنی اس خون سے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا کے کندھے اچکائے۔ اب مجھے عادت ہو گئی ہے، اور تم نے کہا نا وہ مجھے مارنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب وہ چلا گیا تو مالا کو احساس ہوا کہ خون دیکھ کے اسے ایک دفعہ پھر سے وحشت شروع ہو گئی تھی۔ وہ جوتے بدل کے آئی اور فرش صاف کرنے میں جت گئی۔ پہلے خون صاف کیا، پھر پائپ لگا کے فرش دھویا۔ جب تھک ہار کے لاؤنج میں واپس آئی تو مغرب اتر رہی تھی۔ آج پھر سے کسی نے ٹیرس پر خون پھینکا ہے۔ ماہی کو میسج لکھا، پھر مٹا دیا، پھر لکھا، پھر مٹا دیا، پھر تیسری دفعہ لکھ کے سینڈ دبا دیا۔ کینیڈا کے شہر چلی ویک میں ماہ پینا اور عباد کے گھر کا واحد بیڈ روم خاموشی میں ڈوبا تھا۔ ماہی کروٹ کے بل سو رہی تھی جب میسج ٹون سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ بدقت پلٹ کے دیکھا، عباد گہری نیند سو رہا تھا۔ ماہی نے چھوٹے بال کانوں کے پیچھے اٹھ سے اور فون اٹھایا۔ چہرہ موبائل کی نیلی روشنی سے روشن ہو گیا۔ میسج پڑھ کے اس کی آنکھوں میں فکر مندی اتر آئی۔ انگلیاں ٹائپ کرنے لگی۔ اٹس ہم لکھ کے بھیج دیا۔ پھر دبے قدموں وہ لحاف تلے سے نکلی۔ اس نے آدھی آستین کا گاؤن پہن رکھا تھا، بال کھلے تھے۔ وہ ننگے پیر لکڑی کے فرش پر چلتی دروازے تک آئی۔ ذرا سا چلنے پر آہٹ سنائی دیتی تھی۔ لانگ روم میں ٹی وی کنسول کے نیچے بنے کیبنٹ کو وہ چند لمحے دیکھتی رہی، کھولے یا نہ کھولے۔ پھر اس نے کونے والی کیبنٹ کھولی، جھک کے اندر سے ایک اسکیچ بک نکالی اور سیدھی ہوئی۔ اسکیچ بک کے درمیان میں کہیں گریفائٹ پینسل رکھی تھی۔ ماہی نے پینسل والے صفحے کو کھولا۔ وہاں ایک تصویر بنی تھی۔ وہ چند لمحے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ مالا کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اس کا ذمہ دار یہ چہرہ تھا، اس کی آنکھیں، اس کی فاتحانہ مسکراہٹ۔ وہ اس چہرے کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بے بسی اور نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اسکیچ بک واپس رکھ دی، پھر دیوار پر نصب گھڑی کی طرف دیکھا۔ فجر کا وقت ہونے کو تھا۔ وہ مالا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مالا اس کی نہیں سنتی تھی۔ کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا۔ وہ صرف دعا کر سکتی تھی۔ وہ دعا کرے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہی کی دعائیں عموماً قبول ہوا کرتی تھیں۔ یہ بھی ہوگی۔ وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے وضو کرنے چل دی۔